السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ لاک ڈاؤن کے باوجود بڑے امن و امان اور اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ رمضان المبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونے کی سعادت بھی ملی۔ اب کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں۔ آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں تراویح ہے۔ بہت سارے مساجد میں مختصر جماعت کے ساتھ انشاءاللہ آج ختم قرآن بھی ہوگا۔ مزید بہت سارے گھروں میں باجماعت مختصر جماعت کے ساتھ تراویح کا بھی انتظام ہوا۔ حفاظ کرام جو خود گھر والے، انہوں نے بھی بالترتیب قرآن پاک کو پڑھا اور آج تقریباً ختم قرآن بھی ہے اور بعض حضرات 29 کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ 4-5 دن باقی رہ گئے، بلکہ 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان کے اختتام میں عید ہوتی ہے اور ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے رمضان المبارک اطمینان و سکون کے ساتھ گزارنے کی توفیق بخشی ہے، ایسے ہی عید بھی ہم لوگوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ لاک ڈاؤن ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، جزوی طور پر لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں عید کے نماز کے مسائل پورے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں سامنے آ چکے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ اس سال عید کی نماز کیسے ادا کریں، عیدگاہوں کو جانے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور گھروں میں عید کی نماز کا مسئلہ کیا ہے۔ کسی کے خلاف نہیں اور اختلاف نہیں۔ اپنے بڑے اور معتبر کتابوں کے حوالوں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین بڑا آسان ہے میرے دوستو، الدین یسر، اور دین پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون بندوں پر ایسے نافذ نہیں ہوا جو بندے کرنے سے مجبور ہو۔ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل رکھا ہے، گنجائشیں رکھی ہیں، وسعتیں رکھی ہیں۔ ہم کو گہرائی میں جا کر حالات کے مد نظر ان وسعتوں کو، گنجائشوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، قیامت تک آنے والے حالات جو ہیں، ان تمام حالات کا جواب آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی
करोड़ों करोड़ों रहमतें अता फरमाएं। हज़रात फ़ुक़हाए किराम पर शायद उनके ज़माने में ऐसे हालात ना होकर भी उन्होंने इज्तिहाद करके उम्मत के सामने मसाइल का बेहतरीन ज़ख़ीरा रखा। गर्ज़ कुछ तवज्जो के साथ इन बातों को सुन लें, इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज़ अदा करने में सहूलत हो जाएगी। मुसलमानों के लिए साल में 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के लिए जो शराइत हैं वो जुमे ही के शराइत हैं, बल्कि जुमे के लिए जो शराइत हैं वही ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के लिए शराइत हैं। जुमा भी एक ईद है जो हर हफ्ता अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करते हैं। ईद उल फित्र भी ईद है, ईद उल अज़हा भी ईद है। जुमे के लिए 6 शराइत का होना ज़रूरी है जिसके बग़ैर जुमा अदा नहीं होता। एक, जुमा अदा करने के लिए शहर होना। दूसरा, जुमा अदा करने के लिए जुमे के मजमे में सुल्तान या नायब सुल्तान का होना, यानी बादशाह हाकिम। तीसरा, जुमे का खुतबा होना। चौथा, जमात होना। पाँचवा, 4 अफराद कम से कम, इमाम के अलावा 3 अफराद का होना ज़रूरी है। और छठी शर्त है इज़्ने आम। ये 6 शराइत हैं। इनमें से हमारे मुल्क भारत जो कि सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, इसलिए हज़रत उलमा व फ़ुक़हा मुताख़िरीन ने दूसरी जो शर्त है सुल्तान इस्लाम और नायब सुल्तान यानी हाकिम और बादशाह, इस शर्त को इस मुल्क के अंदर ख़त्म कर दिया क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है। बक़िया 5 शराइत का होना ज़रूरी है और यही 5 शराइत भी ईद के लिए होना, ईद की नमाज़ अदा करने के लिए शहर का होना ज़रूरी है, खुतबा होना। लेकिन मसला है खुतबे के मुताल्लिक़, मैं इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। फिर जमात होना, फिर कम से कम 4 अफराद होना, इमाम के अलावा 3, और इज़्ने आम भी होना। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इज़्ने आम के मुताल्लिक़ कहता हूँ। इज़्ने आम का मतलब ये है कि आम इजाज़त हो, जहाँ जुमे की नमाज़ अदा हो रही हो या ईद की नमाज़ अदा हो रही हो, वहाँ कोई बाहर का आदमी मालूम करके आता है तो उसे ना रोका जाए, यही इज़्ने आम है। और रोकने के ज़रिए भी इस्तेमाल न करे, यही इज़्ने आम है। यानी दरवाज़ा बंद कर देना, गेट बंद कर देना, ये रोकने के ज़रिए और असबाब हैं। अगर दरवाज़ा खुला रखकर और आने की इजाज़त हो तो फिर जुमे के अदा होने में कोई शक नहीं। बाज़ लोग इज़्ने आम को ऐलान समझते हैं। ऐलान एक अलग चीज़ है और इज़्ने आम एक अलग चीज़ है। मेरे घर के अंदर या जहाँ जुमा और ईदैन अदा किया जा रहा है वहाँ का ऐलान करना ज़रूरी नहीं है। 10, 15, 20, 25 हज़रात मिलकर अगर ईद की नमाज का एहतमाम व इंतज़ाम कर ले और बाहर से आने वालों के लिए इजाज़त भी रख दे, ऐलान न करे, तो यही इज़्ने आम है। जब जुमा और ईदैन दोनों एक हैं तो दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है? शराइत, फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, सबको मिलाकर मैं फ़र्क पेश कर दूं। सबसे पहला फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज में अज़ान और इक़ामत होती है, ईदैन की नमाज में अज़ान और इक़ामत नहीं होती। जुमे के नमाज के लिए खुतबा शर्त या वाजिब है, ईदैन की नमाज के लिए खुतबा शर्त और वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है।
جمعے کی نماز فرض ہے، یہ تیسرا فرق بتا رہا ہوں، اور عیدین کی نماز واجب ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، عیدین کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں زائد تکبیرات نہیں، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات عند الاحناف ہیں۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں خطیب پہلے ممبر پر بیٹھ جائے، اذان ہوگی، پہلے بیٹھنا، بعد میں اٹھ کر کھڑے ہونا اور خطبہ دینا۔ عیدین کی نماز خطبے میں خطیب پہلے جا کر ممبر میں بیٹھ کر بعد میں خطبہ نہیں دے گا، بلکہ ڈائریکٹ سیڑھیوں میں چڑھے ہو کر، اگر سیڑھیاں ہیں تو وہ خطبہ دے گا، ممبر ہے تو خطبہ دے گا۔ اور ایک شرط یہ ہے، ساتویں، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد دعا، عیدین میں خطبے کے بعد دعا۔ آٹھواں فرق یہ ہے، جمعے میں اگر خطبہ نہ ہو تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور عیدین میں بغیر خطبے کے بھی صرف 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کی عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایک نواں فرق دیکھیے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے ظہر کا وقت ہونا شرط ہے، اور جمعے کے دن ہی وہ ادا کریں گے۔ کسی وجہ سے جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا نہ کر سکے، ظہر پڑھ لیں گے، دوسرے دن جمعہ ادا نہیں کر سکتے، یا دوسرے دن بھی نہیں تو تیسرے دن ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن عیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عیدین کی نماز عید کے دن اشراق کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکے تو دوسرے دن ادا کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور دوسرے دن بھی ادا نہ کرے تو تیسرے دن ادا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اور 10واں فرق بتا رہا ہوں، اور بھی فرق ہیں، میں صرف ان فرقوں کو بتا رہا ہوں، جمعہ اور عید۔ 10واں فرق یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز کو جانے سے پہلے کوئی صدقہ نہیں ہے، اگر کر دیا تو فبیہا، جسے صدقۃ الجمعہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن عید الفطر میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک فرق بھی بتا دوں میں آپ کو جو سنتوں میں سے ہے، جمعے کی نماز کو اگر کوئی جاتا ہے تو جس راستے سے جائے اسی راستے سے آ جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے پیغمبر کی چاہت اور خواہش یہ ہے کہ عیدین کی نماز کو جاتے ہوئے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے۔ یہ کچھ فرق بتا دیا میں، یہ ہے فرق عیدین کی نماز کا۔ اب رہا مسئلہ، گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ امام کے علاوہ 3 آدمی اگر کہیں جمع ہو جائے اور عید کی نماز ادا کرنا ممکن ہو تو پھر عید کی نماز ان جگہوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، یہ اپنی جگہ پر ضرور ہے۔ اگر عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر جہاں مناسب جگہ ہے وہاں پر عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اس وقت بھی اکثر حضرات علماء کرام کی رائے یہی ہے، اور پہلے کے فتاووں میں بھی یہی موجود ہے، فتاوی عثمانیہ میں، فتاوی مجموعۃ الفتاوی میں، یہ تمام چیزیں الحمدللہ واضح طور پر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، بعض علماء کی جماعت جواز کی قائل ہوتی ہے اور بعض علماء کی جماعت عدم جواز کی قائل ہوتی ہے،
جب کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے تو اس مسئلے میں شدت نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھے، کسی مسئلے میں اختلاف آ گیا تو اس مسئلے میں قطعاً شدت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گھروں کے اندر عید کی نماز کوئی ادا کر رہے ہیں، وہ عید کی نماز نہ پڑھنے والوں کو ملامت نہ کرے، اور کوئی عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ گھروں کے اندر 4، 6، 8، 10 افراد پر جو عید کی نماز ادا کر رہے ہیں ان کو قطعاً کسی صورت میں ملامت نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ، میں جیسا کہ پہلے بھی کہا، اذن عام کے متعلق بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ اذن عام کے متعلق میں پہلے بھی عرض کیا، ایک طالب علم اور خادم بن کر، اور بعض حضرات علماء کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دلیل بناتے ہیں، اذا فاتتہ صلاۃ العید، اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ چاش کی نماز پڑھ لے۔ بہت صحیح بات ہے، ابھی فوت ہی نہیں ہوئی تو چاش کی نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر فوت ہونے کی صورت میں چاش کی نماز پڑھنا ہے، اور ممکن صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر فوت ہونے کی بات نہیں ہے۔ حتی الامکان ہم لوگوں کو عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے شدت کے بغیر۔ قانون بھی سخت ہے، دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آ گیا، اور دوسرے حضرات علماء کرام بھی الحمدللہ اپنے پورے غور و فکر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اجازت دیے ہیں۔ بطور خاص حضرت مولانا عتیق الرحمن ارشد رشادی صاحب، جن سے کل مغرب کے بعد مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کا موقع ملا، حضرت کا ایک جواب بہت پسند آیا۔ حالات میں اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی اختلاف کے ہم اپنے عمل کو پورا کریں۔ حضرت والا نے فرمایا، لاک ڈاؤن میں جو حضرات جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے، وہ چاش کی نماز عید کے موقع پر پڑھ لے، اور جو لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے گھروں میں یا جن جگہوں میں مختصر جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے تھے یا جمعے کی نماز پڑھتے تھے، وہ عید کی نماز پڑھ لیں بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی شور و غل کے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عید کے دن اگر عید کی نماز نہ پڑھے تو پھر عید کا کوئی مزہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہنا 5 وقت کی نمازوں میں کوئی شدت نہیں، عید کی نماز میں کیا شدت ہے، یہ سب ایک الزام یا الزامی جواب ہو سکتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھنے والے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن عید کا اہتمام تو کرتے ہیں۔ سال میں اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے تو بیوی، بچے، خاندان، محلہ، رشتہ دار، دوست احباب اس کی ملامت کرتے ہیں، اور وہ ایسا انسان، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اسے بھی معاف فرمائے، جو عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اتنا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش کریں، لیکن ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، شرعی مسائل کو بھی سامنے رکھیں، قانون اور لاک ڈاؤن کے اصول کو بھی سامنے رکھیں، گنجائش ہے تو پھر وہ حضرات عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مولانا کا فتویٰ آیا، بہت اچھا آیا، انہوں نے اپنے گاؤں میں اسے اعلان بنا کر بھیج دیا۔ مجھے اس گاؤں کا نام، وہ پوری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میں نام مناسب نہیں سمجھتا کہ میں لوں۔ انہوں نے کہا
کہ جن لوگوں کو عید کی نماز پڑھانا آتا ہے وہ کسی کے پیچھے عید کی نماز نہ پڑھے، لیکن کہیں جا کر وہ عید کی نماز پڑھائے۔ اور ایک بات بھی آ جاتی ہے، ایک بہت بڑے ادارے کا فتویٰ آیا، عیدین کے لیے بہت بڑا اجتماع ہونا چاہیے جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، اگر وہی نہیں ہے تو پھر عید کی نماز کہاں ہے؟ تو میں ادب کے ساتھ ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، شعائر الگ چیز ہے، شرائط الگ چیز ہے۔ مجمع کا زیادہ ہونا شعائر اسلام میں سے ہے، لیکن شرائط عید میں سے نہیں ہے۔ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں، کسی بھی مسلک کے کتاب میں کثیر مجمع شعائر میں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن شرائط میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شعائر کے نہ ہونے سے نماز اور اعمال ادا ہو جاتے ہیں، شرائط کے نہ ہونے سے نماز اور اعمال ادا نہیں ہوتے۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، عید کی نماز لوگ کیسے پڑھائیں گے؟ کون امام بنے گا؟ اللہ کا کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کے 40، 45 اور 50 دن کے اس عرصے میں جہاں مسائل اور مصیبتیں ہمارے اوپر ہوئی ہیں، وہاں اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوا ہے کہ کئی نوجوان الحمدللہ 40-50 دن سے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ ایک امام بن چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب آ کر مجھے عید کی نماز کا طریقہ پوچھنے لگے، نوجوان۔ میں نے ان سے کہا کہ طریقہ ایک شرط پر بتاؤں گا کہ 2 دن تک اس پر پریکٹس کر کے مجھے آ کر پھر سے وہ طریقہ بتانا پڑے گا۔ الحمدللہ وہ نوٹ کر کے گئے اور کل آ کر الحمدللہ مجھے پوری عید کی نماز پڑھا کر بتا کر گئے۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے، ہمتیں دینے کی سخت ضرورت ہے۔ سیکھو، عید کی نماز کا طریقہ سیکھو۔ اور جو لوگ یہ 40 دن سے الحمدللہ اپنے گھروں کے اندر جماعت کی نماز پڑھا رہے تھے، تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ان سے گزارش ہے کہ اگر عید کا نماز کا طریقہ آپ کو آتا ہے تو وہ آپ حضرات عید کی نماز پڑھائیں۔ 10-12 افراد ہی صحیح، بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کسی قانون کو توڑے کے اپنے اپنے حلقے میں جلول وقت میں اگر ادا کر سکتے ہیں تو اول وقت میں ادا کر لیں، یا سہولت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں بغیر کسی انتشار کے ایک لمبا مجمع نہ بنائیں، کیونکہ قانون کا پالن کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی کو لوگ عادت بنا لیں گے، ہر سال یہی ہوگا۔ کیسے ہوگا ہر سال؟ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی جب مسجدیں کھل جائیں گی، عیدگاہیں کھل جائیں گی، تو پھر کوئی ہوگا شاید جو اپنے گھر کے اندر جماعت کی نماز ادا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے کہ مسجدوں کی جماعت کو چھوڑ کر جو گھروں کے اندر خواہ بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا گھر ہی کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو یہ تمام وعیدیں ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد مرد حضرات مسجدوں میں نماز ادا کریں گے، عورتیں گھروں کے اندر نماز ادا کریں گی۔ جہاں تک یہ عاجز کا خیال ہے، اپنے بڑوں کے کچھ مسائل ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب قاسمی مفتی شاہی مراد آباد نے کہا، عید ادا کرنے کی سہولتیں ہونے کے باوجود اگر کوئی عید ادا نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ترک واجب کا گناہ اس پر ہوگا۔ اگر عید کی نماز ادا کرنے کی اس کے پاس سہولتیں ہیں، یہ گھر، یہ دکان، یہ فیکٹری، یہ سب باتیں ختم کر دیجئے۔ علماء اس پر پہلے سے بات کیے ہیں، بحث کیے ہیں، بس اس نے عام کا مسئلہ آیا ہے، اس میں اختلاف آ کر ہے، شدت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غور و فکر کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ عید ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایک دوسری کلپ میں بڑے آسان طریقے سے میں عید کی نماز اور عید کا خطبہ کیسے ادا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، جو حضرات عید کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر یا دکانوں میں یا فیکٹریوں میں قانون کا خاص لحاظ رکھتے ہوئے کثیر مجمع کو جمائے بغیر
اگر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو وہ ضرور اپنی اپنی جگہوں میں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ کوئی دکان ہو، یا کوئی مدرسہ ہو، یا مسجد بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں 6 7 8 10 افراد جو ہوتے ہیں نا، مسجدوں کو خالی نہ رکھیں، مسجدوں میں عید کی نماز کا انتظام و اہتمام کریں. حکومت اس بات کی اجازت دی ہے، پہلے سے 5 6 افراد کی اجازت الحمدللہ ہے. باقاعدہ وہاں 5 وقت کی نماز بھی چل رہی ہے اور باقاعدہ جمعے کی نماز بھی ادا ہو رہی ہے. اس طریقے سے عید کی نماز گھروں کے اندر اگر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر لیں. خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس سال حالات کے مد نظر ہم جہاں بھی عید کی نماز ادا کریں گے، ہر سال کی طرح ہم لوگوں کو پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.